السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر وافیت سے ہوں گے. میرے عزیز دوستو، قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کو براہ راست عربی زبان میں سمجھنے کے لیے ہمارا یہ مشن رواں دواں ہے. عربک سپیکنگ کورس کے آج کے تیسرے سبق کے تیسرے حصے میں آپ کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں. ناظرین گرامی، آج کے اس سبق میں ایک ایسا موضوع زیر بحث ہوگا جس کو لے کر ہمارے بہت سارے احباب الجھن کا شکار رہتے ہیں، اور جب وہ احباب قرآن پاک یا پھر عربی کی کوئی عبارت پڑھتے ہیں تو انہیں اس مسئلے میں دشواریاں پیش آتی ہیں. تو انہی دشواریوں کو ختم کرنے کے لیے آج کا یہ سبق آپ کے سامنے ہے. ناظرین گرامی، اسکرین پر آپ دو لفظ دیکھ رہے ہوں گے. پہلا لفظ القمر اور دوسرا لفظ الشمس ہے. جب آپ ان دو لفظوں میں غور کریں گے تو دونوں لفظوں میں الف اور لام آیا ہے. دیکھیں، القمر، القمر میں لام بھی ہے، الف بھی ہے، اور اسی طرح الشمس، یہاں الشمس میں الف بھی ہے اور لام میں. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ شین سے پہلے جب لام آیا تو ہم نے لام کو نہیں پڑھا، اور جب کاف سے پہلے لام آیا تو ہم نے لام کو پڑھا. ایک شین ہے اور ایک قاف ہے. ٹھیک ہے، شین سے پہلے اگر لام آئے تو نہیں پڑھیں گے، اور اگر قاف سے پہلے لام آئے تو لام کو ہم پڑھیں گے، جیسے القمر اور الشمس. اسی طرح کے اور بھی دوسرے حرف ہیں جن کو ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. نمبر ایک، وہ حروف جن کو ہم حروف قمریہ کہتے ہیں. نمبر دو، وہ حروف جن کو ہم حروف شمسیہ کہتے ہیں. اب اس کو آپ نے غور سے سمجھنا ہے کہ حروف قمریہ کیوں کہتے ہیں اور حروف شمسیہ کیوں کہتے ہیں. دیکھیں، دو لفظ آپ کے سامنے آئے نا کہ القمر اور الشمس، میں نے آپ کو پوری طرح سمجھا دیا. تو القمر میں کیا ہوا اور الشمس میں کیا ہوا؟ الشمس میں لام کو نہیں پڑھا گیا، القمر میں لام کو پڑھا گیا. تو اس طرح کے جو دوسرے حروف ہیں، ان حروف میں سے جو القمر والی کیٹیگری میں آئیں گے ان کو ہم القمریہ کہیں گے. ٹھیک ہے، اور وہ حروف جو الشمس والی کیٹیگری میں آئیں گے ان حروف کو ہم حروف شمسیہ کہیں گے. یہ بات آپ بالکل اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے. تو اب سمجھنے کے لیے کچھ نہیں ہے. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ حروف قمریہ کون سے ہیں اور حروف شمسیہ کون سے ہیں. تو حروف قمریہ، ان میں سے پہلا حرف الف ہے، دوسرا حرف با، جیم، ہا، خا، عین، غین، فا، قاف، کاف، میم، واو، ہا اور یا. تو یہ جتنے بھی حروف ہیں، جتنے بھی اوپر سے نیچے حروف ہیں، ان کو ہم حروف قمریہ کہتے ہیں. کیوں؟ ان حروف کو حروف قمریہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ جیسے القمر میں لام کو پڑھا گیا، ان میں بھی لام کو پڑھا جاتا ہے. یہ اسی طرح ہے جیسے ہندوستان ہے، اور اگر کوئی ہندوستان کا باشندہ ہے، ہندوستان کا رہنے والا، تو اس کو ہم ہندوستانی کہتے ہیں. پاکستان کے رہنے والے کو ہم پاکستانی کہتے ہیں. اسی طرح کشمیر میں رہنے والے کو کشمیری کہتے ہیں. افریقہ کے رہنے والے کو ہم افریقی کہتے ہیں. عرب کے رہنے والے کو ہم عربی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، عجم میں رہنے والے کو ہم عجمی کہتے ہیں. تو اسی طرح یہ حروف چونکہ القمر کے لفظ سے ان کا تعلق ہے تو ان کو ہم القمریہ کہتے ہیں. حروف قمریہ اور حروف شمسیہ. حروف قمریہ 14 ہیں، اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں حروف شمسیہ کون کون سے.
حروف شمسیہ بھی 14 ہے. تا، سا، دال، زال، را، زا، سین، اسی طرح شین ہے، صاد ہے، ضاد، تا، ضا، لام اور نون. یہ حروف شمسیہ تھے. حروف شمسیہ کو حروف شمسیہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ان کا تعلق لفظ الشمس سے ہے. یعنی جس طرح الشمس میں ہم نے لام کو نہیں پڑھا بلکہ حمزہ کو ڈائریکٹ ہم نے شین کے ساتھ ملایا، اسی طرح جہاں یہ حروف آئیں گے 14 حروف شمسیہ تو ہم الف لام کے ساتھ جو لام ہے لام کو نہیں پڑھیں گے بلکہ ڈائریکٹ آگے والے حرف سے جوڑ دیں گے. تو یہ بات آپ بخوبی سمجھ گئے. تمرین آپ کے سامنے ہے. تمرین آپ کے سامنے ہے. آپ کے سامنے یہ الفاظ آئیں گے. ان الفاظ میں آپ نے غور کرنا ہے اور پرکھنا ہے، جانچنا ہے. آپ کے لیے آپ کے امتحان کے لیے ہیں یہ کہ آپ خود بتائیں کہ کون سا حرف حروف قمریہ، کون سا حرف حروف شمسیہ ہے. تو دیکھیں، اقرأ الکلمات الآتیہ واکتبها مراعیا قواعد نطق الحروف القمریہ والشمسیہ. کہہ رہے ہیں کہ یہ نیچے جو حروف دیے ہوئے ہیں ان میں آپ بتائیں کہ حروف شمسیہ کون سے ہیں اور حروف قمریہ کون سے ہیں. تو دیکھیں، البیت، اسی طرح الدیک. دیکھیں البیت کو البیت میں ہم نے لام کو پڑھا. کیوں پڑھا؟ کیونکہ با حروف قمریہ میں سے ہے. الدیک ہم نے لام کو نہیں پڑھا کیونکہ دال جو ہے حروف شمسیہ میں. المدرس، الطالب، السکر، الدفتر، الاخ، الرسول، الوجہ، الصدیق. اسی طرح القرآن ہے، الصلاۃ، الکعبہ، الرأس، الاصبع، الصابون، الظفر، الفجر، الظہر، العصر، المغرب، العشاء. تو یہ تھا آپ کے سامنے آج کا سبق. انشاءاللہ آئندہ دوسرے سبق میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.